اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمی و مکرمی، مرزا جہلمی نے اس نظریے پہ اعتراض کیا ہے کہ وہ مٹی جو جس میں رسول سے مس یعنی ان کانٹیکٹ ہے وہ عرش سے افضل ہے۔ تو اس پر جہلمی صاحب اعتراض کرتے ہیں۔ اچھا جی، وہ کریں، ہمیں کوئی ان کے اعتراض پر اعتراض نہیں ہے فی الحال۔ وجہ کیا ہے کہ یہ مسئلہ قیاسی ہے، اس میں قرآن حدیث سے تو بحث ہوگی نہیں، اس پہ قیاس سے بحث ہوگی۔ آپ کوئی حدیث اگر موجود ہوگی تو مسئلہ قیاسی نہیں رہے گا، یہ مسئلہ قیاسی ہے۔ اب آپ کہیے گا قیاسی ہے، دنی ہے، آرا پہ مبنی ہے۔ اب آپ کہیے گا کہ بھائی یہ عقائد میں تو آرا نہیں چلتی، تو یہ کہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ عقیدہ نہ کہیے، نظریہ کہہ دیجیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ساری ایسی باتیں جس میں آپ ایک نظریہ ہوتا ہے لیکن وہ دلیل سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے قیاس ہوتا ہے، قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہوتا، استدلال ہو سکتا ہے مگر وہ بھی قطعی نہیں ہوتا، دنی ہوتا ہے۔ تو میں جہلمی صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے جو مٹی، یہاں بھی میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا الانقسام الثلاثی، یعنی یہ ٹریکوٹومی کی پراپرٹی یہاں لگے گی کہ یا تو وہ مٹی عرش سے افضل ہوگی جو رسول اللہ کے جسم سے ان کانٹیکٹ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ جو مٹی رسول اللہ کے جسم میں اتھر سے ان کانٹیکٹ ہے، مس ہے، وہ عرش سے افضل ہوگی، یا پھر عرش اس مٹی سے افضل ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ان کانٹیکٹ ہے، یا دونوں برابر ہو گئے۔ یہی تین صورتیں۔ چوتھی صورت اگر جہلمی صاحب کے پاس ہے تو وہ غلط ہے، ہاں برابر ہوں گے، مساوی کا ایک ان کا ہے، لیکن پھر جہلمی صاحب کو کہنا پڑے گا کہ ان میں سے کوئی ایک ٹھیک ہے، مگر ہمارے پاس دلائل نہیں ہے، ہم بتا نہیں سکتے، مگر اتنا ضرور بتاتے ہیں کہ ان میں سے ٹریکوٹومی پراپرٹی کی وجہ سے ایک ٹھیک ہے، باقی دو غلط ہیں۔ اب کون سی صحیح ہے یہ نہیں معلوم۔ جہلمی صاحب اگر یہ کہتے ہیں نا تو بات سمجھ میں آ جاتی، مگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کسی کو ترجیح بھی نہیں دے سکتے، تو ترجیح تو قیاس سے دی جاتی ہے نا۔ تو جہلمی صاحب کہتے ہیں قیاسی غلط ہے، آپ حدیث و قرآن پیش کریں۔ ہم کہتے ہیں جہلمی صاحب اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک ٹھیک ہے اور باقی دو غلط ہیں، تو پھر آپ کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ جو ٹھیک ہوگی اس کے اوپر بھی قرآن حدیث سے دلیل نہیں ہوگی۔ اچھا، باقی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اگر جہلمی صاحب کہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس مٹی پہ تو مستوی نہیں ہے جو رسول اللہ کے جسم سے ان کانٹیکٹ ہے، لہذا وہ عرش افضل ہونا چاہیے، تو استوا علی العرش جو ہے نا، یہ تو دلیل ہی نہیں بنتی کہ عرش افضل ہو۔ ایک لیکچر میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہلمی صاحب عرش سے افضل مانتے ہیں تو ان کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عرش پر تو اللہ مستوی ہے، رسول اللہ پہ تو مستوی نہیں ہے نا۔ تو بھی اگر رسول اللہ افضل ہیں عرش سے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ استواء علی العرش افضلیت میں دخل نہیں رکھ رہا۔ اور اگر جہلمی صاحب کہ نہیں، ہم دونوں کو برابر مانتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ عرش جس پہ اللہ مستوی ہے اور وہ رسول اللہ جس پہ اللہ مستوی نہیں ہے برابر ہیں، تب بھی اس کا مطلب استواء علی العرش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا استواء عرش پر، وہ عرش کی افضلیت کی دلیل نہیں ہے۔ دیکھیں جہلمی صاحب کیا کہتے ہیں، کوئی ہے جو ان سے یہ سوال کرے اور اس کے بعد پھر بات کریں؟ ہاں، وہ یہ کہیں گے ہمیں اس مسئلے میں نہیں پڑتا، یہ مسئلہ ہی غلط ہے، یہ تینوں ہم کہیں گے ایسا تو کوئی شخص جاہل ہی کہہ سکتا ہے، وجہ معاف کیجیے گا، لا علم ہی شخص ہی کہہ سکتا ہے، وجہ اس کی میں پھر بیان کر دیتا ہوں۔ کیونکہ دیکھیے ٹریکوٹومی پراپرٹی لگ رہی ہے، ان میں سے ایک ٹھیک ہے، دو غلط ہیں، کون سا ٹھیک ہے یہ نہیں معلوم، تو پھر تو ایک آدمی کہتا ہے میں رائے دیتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، تو وہ رائے ہے نا، نہ قرآن سے نہ حدیث سے۔ مگر آپ کے یہ جو ہم ٹریکوٹومی پراپرٹی سے کہہ رہے ہیں نا، یہ بات یقیناً ان میں سے ایک بات ٹھیک ہے جس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہ عقلی دلیل ہے، اور آپ کہیے یہ تینوں غلط ہیں، ہم تو کیونکہ قرآن حدیث سے دلیل نہیں ہے لہٰذا یہ مسئلہ ہی غلط ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے، یہ تو پھر لا علم آدمی کہہ سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم تو انجینئرنگ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتے، لیکن میرا خیال ہے کہ جہلمی صاحب کے اس اعتراض کی انالیسس کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، تختیر کر دی ہے اس کے اعتراض کی، تجزیہ کر دیا اس کے اعتراض کا، ان کے اعتراض کا۔ اگر آپ کہنا چاہیں انہی کے الفاظ میں تو ایسے کہنا تو نہیں چاہیے کہ آپ کہہ دیے انجینئرنگ کر دی ان کے اعتراض کی، والسلام تو مت، بلکہ ہم تو کہیں گے کہ ہم نے ان کے اعتراض کا ڈائسیکشن بھی کر دیا، بائی سیکشن بھی کر دیا، والسلام۔